بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس پاک ذات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ جو اس مجلس سے ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، اللہ تعالی ہمیں اس پر کامل عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا بھی ہمیں اللہ موقع مرحمت فرمائے۔ گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جتنے بھی دنیا کے اندر جن و انس ہیں ان سب کے پیدا کرنے کا فقط ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اب جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں بھی قرآن کی تفسیر اور شرح بیان کی جاتی تھی۔ قرآن کی تفسیر اور شرح بیان کی جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ فقط قرآن کی آیات مبارکہ یا ان کے مطالب اور معنی پڑھ لینا ہی کافی تھا، بلکہ ان کی پوری تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے سیکھی جاتی تھی، اور وہی علوم آگے صحابہ کرام سکھایا کرتے تھے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ سوال ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ رکوع کس کو کہتے ہیں؟ سوال ہے نا ایک کہ رکوع کس کو کہتے ہیں؟ تو بتلایا گیا کہ رکوع جو ہے وہ نماز کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ کس حالت کا نام ہے؟ درمیانی حالت کا نام ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا قیام کرو، قرآن نے کہا سجدن، تم نماز کے اندر سجدہ کرو، اور شان بیان کی اللہ کے صالحین بندوں کی کہ وہ پوری پوری رات قیام و سجود کرتے ہیں، تو یہاں رکوع کا ذکر نہیں آیا۔ اب جب قرآن میں کہیں رکوع کا ذکر آیا تو پتہ چلا کہ ورکعوا مع الراکعین کہا تو یہ نماز کی سب سے درمیانی حالت ہے، سب سے درمیانی حالت ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں جب بڑے بڑے لوگ بادشاہوں کے پاس جاتے تھے، عامت الناس کو تو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ بادشاہوں کے دربار کے اندر پہنچ سکے، تو ان کی عادت یہ تھی، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے اس طرح جھکتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں جھکنے کا حکم دیا۔ حالت اس کو کیا کہیں گے؟ حالت رکوع۔ کیا کہیں گے؟ حالت رکوع۔ اچھا، اب قرآن نے کہا ورکعوا مع الراکعین، تو سوال یہ ہے کہ کیا نماز ساری رکوع میں ہے؟ جواب دیں۔ نہیں ہے۔ نماز میں تو قیام بھی ہے، نماز میں تو سجود بھی ہیں، اس میں اتحیات میں بیٹھنا جلسہ بھی ہے، قومہ بھی ہے، اور
اس میں قادہ اولا اور قادہ اخیرہ بھی ہے، نماز میں تو کئی حالتیں ہیں، لیکن ایک حالت کا ذکر کرنا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فقط اس کو نماز کہا، بلکہ اللہ نے اس کی مجموعی کیفیت میں سے ایک جز جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسند فرمایا، اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا۔ اب اس بات کی تشریح کس ذات نے کی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیں نماز پڑھنا کس نے سکھایا؟ قرآن ہمیں نماز پڑھنا نہیں سکھا رہا، قرآن ہمیں نماز کا حکم دے رہا ہے، نماز کی تعلیم دے رہا ہے، اور اس کی تربیت کون دے رہا ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در اقدس۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے، قرآن نے کہا کہ روزہ رکھو۔ کب روزہ رکھو؟ کہ صبح جب سحر کا وقت ہو تو قرآن میں اس کا ذکر آ گیا، اور جب غروب آفتاب کا وقت یعنی افطار کا وقت آیا تو قرآن نے کہا کہ بھئی اب روزہ تم افطار کر لو، کھول لو۔ اب اس کے درمیان بے شمار ایسے مسائل ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن موٹے موٹے قرآن میں حکم آئے کہ مریض روزہ نہ رکھے، مسافر جس کو 3 دن کا سفر کرنا ہے وہ روزہ نہ رکھے، اور اسی طرح کچھ اور بھی شرائط ہیں۔ لیکن جو چھوٹے چھوٹے مسائل تھے اس کے اندر جو ایسی جزیات تھیں ان کا مکمل ذکر کس نے ہمارے پاس کیا؟ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ قرآن اس وقت تک بندے کو سمجھ نہیں آتا جب تک در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا نور نہ حاصل کر لے، ورنہ صریحاً گمراہی ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ صریحاً گمراہی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے یہ پڑھ لو، خود قرآن نہیں ہے تمہارے گھر میں، تو یہ از خود جاہلیت کا جملہ ہے، جملہ جہالت اس کو کہنا چاہیے۔ قرآن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کی لاریب کتاب ہے، واضح واضح آیات ہیں، لیکن جب تک قرآن کا علم یا قرآن کا نور ہم صاحبان علم و عرفان سے نہیں سیکھیں گے ہمیں قرآن کا علم حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے قرآن میں آیا لا تقربوا الصلاۃ آیت ہے، تو ایک بندے نے یہی پڑھنی شروع کی جس کا مطلب ہے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، تو اس کو کسی نے زور سے تھپڑ مارا کہ کمینے آگے کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اور یہ آیت اس زمانے میں تھی کہ جب زمانہ جاہلیت میں لوگ شراب پیتے تھے اور اسلام آ گیا، اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ شراب کی ممانعت فرمائی۔ تو یہ پہلا درجہ تھا کہ یہاں شراب کو ایک دم سے حرمت نہیں اس کی آئی، اس کو ایک دم سے حرام نہیں کہا، بلکہ قرآن نے کہا کہ تم نماز کی حالت میں نہ اس وقت نہ داخل ہو کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم پھر آگے جا کے قرآن نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی بری چیز ہے، گندی چیز ہے، اس پر تو اللہ کی پسندیدگی نہیں۔ اور پھر تیسرا حکم آیا کہ یہ تو بالکل مطلقاً حرام ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جس دن مدینہ طیبہ میں شراب کا حرمت کا حکم آیا تو شراب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اس طرح بہہ رہی تھی جیسے نالی میں پانی بہتا ہے۔ تو کسی نے اس پر بھی بڑا اعلیٰ باب باندھا کہ جب یہ حرمت کا حکم آیا اور فیصلہ آیا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا، تو جس کے ہاتھ میں تھا، جام تھا، پیالہ تھا، اس نے یہ نہیں کہا میں پی کر پھینکوں گا، اس نے فوراً سے پیشتر پھینک دیا۔ جو بنا رہا تھا اس نے یہ نہیں کہا میں بنا کر پھر معافی مانگ لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا، اس نے وہیں اپنی بھٹی کے اندر اس کو ختم کر دیا، جلسا دیا۔ جو بیچ رہا تھا اس پر جب حرمت آئی تو اس نے وہیں پھینک دی، جو خرید رہا تھا اس نے بھی پھینک دی۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ جو 3 درجہ بندیوں میں اللہ نے اس کی حرمت بیان کرنی تھی، اس کو 3 درجہ بندیوں میں پہلے اس کی نفرت بیان کی، اس کی ممانعت کا ذکر آیا۔ اور یہ سارا پروسیس کیسا تھا کہ اس کی تشریح کرنے والی کون سی ذات تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد کبھی بھی شراب کو مس ہی نہیں فرمایا، پینا چکھنا تو بہت دور کی بات، کبھی اس کو مس ہی نہیں فرمایا۔
اور جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مس نہ فرمایا ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کی محبت جو حضور سے تھی، اس کے باوجود بھی قرآن نے شراب کی حرمت کو 3 درجوں میں بیان کیا۔ اللہ کہہ سکتا تھا میرا حبیب نہیں پیتا، تم چھوڑ دو، یہ طریقہ قرآن کا نہیں تھا، یہ نفسیاتی عمل تھا یا انسان کے احساسات کو درست کرنے کا طریقہ تھا کہ کیسے درجہ بدرجہ انسان کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ ایک دم کسی گناہ کو چھوڑنا ممکنات میں نہیں ہے۔ ایک بری خبر ہے، ہم اس بری خبر کو سنتے ہیں، یا پریشانی یا مصیبت یا کوئی تکلیف کی بات کو سنتے ہیں، تو ایک دم سے ہم صبر نہیں کر سکتے، تو قرآن کہتا ہے صبر کرو۔ کیسے صبر کریں بھائی؟ اللہ فرماتا ہے تم نماز پڑھ لو، اگر تمہیں پریشانی ہے تو ذکر کر لو، قرآن پڑھ لو، اللہ کی قربت مانگو، اور پھر آخر میں آیا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی اللہ کی دوستی اور تعلق، انہی کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ اچھا، اب اسی طرح قرآن مجید میں ہمیں بے شمار طریقے جو قرآن نے بیان کیے، مثلا قرآن نے یہ ہمیں کہا کہ زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ کے جتنے مصارف ہیں وہ بیان کر دیے، اس کے طریقہ کار بھی بیان کر دیے، لیکن جو اس کے باوجود کئی ایسے مسائل تھے جس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں تھیں جو وقت بدلنے کے ساتھ ہمیں درپیش آنی تھی، صحابہ کرام نے حضور سے سیکھا علم بھی امت کو عطا فرمایا، اس لیے فقہ کی ضرورت پڑی۔ اب پچھلے ہم نے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے کسی بھی ہم نے ایک ٹینور میں یا ایک جب ہماری نشستوں کا پہلے سلسلہ چل رہا تھا تو ہم نے ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ فقہ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، فقہ کی ضرورت کیوں پڑتی؟ کوئی دوست بتائے گا فقہ پہلے کس کو کہتے ہیں اور پھر فقہ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جی قاری صاحب، فقہ کس کو کہتے ہیں؟ جی نہیں، یہ تو تعلیم ہے نا۔ فقہ کس کو؟ کوئی اور دوست بتائے۔ ہاں، کس چیز کو؟ شریعت کے مسائل کو۔ شریعت کے جو مسائل ہیں، مثلا جو نماز کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، اور ان کی ایک ترتیب اور ان کے اصول ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصول فقہ۔ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصول فقہ۔ تو اصول فقہ کے اندر جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اصول ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ملے، صحابہ کرام، اہل بیت طہار تک اور ازواج مطہرات تک پہنچے، اس کو آگے ایک جمع کرنے کا نام جو ہے وہ فقہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے۔ اور 4 جو فقہ کے امام ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ امام اعظم، اگلے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم یا رحمت اللہ علیہ۔ ان سب کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، یہ ہمارے اہل سنت کے فقہ کے 4 امام ہیں، یہ ہمارے امام ہیں۔ ہم ان کے فقہ کے اندر کسی ایک کی بھی پیروی کریں گے تو ہم اس کے جو ہیں وہ مقلد کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ مقلد کس کو کہتے ہیں؟ جی عقیل بھائی تسی دسو۔ پیروی کرنا، شاباش، یا تقلید کرنا، جو بھی وہ کرے ہم اس کی تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو فقہ، یہ فقہ کا جو اصول ہے یا فقہ کی جو تعلیم ہے یہ قرآن سے آئی ہے۔ کوئی دوست بتائے گا قرآن میں کہاں سے یہ تعلیم آئی؟ کوئی اس کی کوئی مثال دے، سادہ سی مثال لیں۔ جی عمران بھائی تسی دسو، قرآن میں کوئی فقہ کی مثال دیں۔ شاباش، جیسے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے مصارف آئے کہ کس کو زکوٰۃ دینی ہے، یتیموں کو، مسکینوں کو، قرض داروں کو، قیدیوں کو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جن کا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ شاباش، یہ فقہ کا ایک سادہ سی مثال ہے۔ اسی طرح وضو کے اعتبار سے بھی فقہ کی مثال قرآن میں آئی ہے۔ قاری صاحب وہ آپ بتائیں، وضو کے حوالے سے فقہ کی کیا مثال ہے؟ ہاں، فرائض تو یہ فقہ ہی ہے نا، جو وضو کے فرائض ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ فقہ ہی ہے نا۔ تو فقہ کے 4 اصول قرآن نے بتائے کہ قرآن نے کہا پہلے پیر دھونے ہیں، نہیں پہلے پیر دھونے ہیں، چہرہ دھونا، شاباش۔
تھوڑا جاگے نا، پھر بازو دھونے، پھر مسح، سر کا مسح کرنا ہے، اور آخر میں ہم نے پاؤں دھو کر جو ہے وہ وضو کو مکمل. یہ قرآن نے فقہ مکمل، جو قرآن نے فرائض تھے وہ مکمل بیان کر دیے. لیکن ہم جب فقہ کو مکمل پڑھیں گے تو اس میں سنتیں بھی داخل ہو جائیں گی، اور اس میں مکروہات بھی داخل ہو جائیں گے کہ مکروہ عمل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کون سی ایسی چیزیں جن سے وضو فاسد ہوتا ہے. اس کا ذکر یہاں پر وضاحت سے نہیں آیا، لیکن سنت مبارکہ میں اس کا ذکر وضاحت کے ساتھ آ گیا. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ہم غسل کر رہے ہیں تو غسل کے 3 فرائض ہیں جو قرآن میں بیک ایک جگہ اکٹھے نہیں آئے، کہیں کہیں آئے، کبھی کوئی ذکر آیا، لیکن جب فقہ کی بات آئی تو ائمہ نے اس کو اکٹھا کر دیا. اور اس میں پہلا فرض کیا تھا کہ پورے جسم پر پانی بہانا، پورے جسم پر پانی بہانا، ٹھیک ہے نا، ایک اس کا ذکر آ گیا. اب یہ کہاں آیا اور یہ کس جگہ آیا اس کو چھوڑ دیں. پھر کہیں ایک جگہ ذکر آیا کلی کرنا، غرارہ کرنا، ٹھیک ہو گیا، اور ناک میں پانی ڈالنا. اب اصول کے اعتبار سے ہونا یہی چاہیے تھا کہ شروع کہاں سے کی جاتی بات، کہ کلی یا غرارہ کی بات ہوتی، ناک میں پھر پانی ڈال. لیکن جب فقہا کے ہاتھ یہ تینوں مسئلے آئے تو انہوں نے پوری ترتیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی بدولت ہمیں سیدھی کر کے بتائی کہ پہلے پانی نہیں بہانا، پہلے پورے جسم پر پانی نہیں بہانا، بلکہ کیا کرنا ہے کہ کلی کرنی ہے یا غرارہ کرنا ہے، اور پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے. اور تیسرا فرض کیا ہوگا؟ پورے جسم پر پانی بہانا ہے. اب یا 3 فرض پورے ہو گئے، کوئی اور فرض رہ گیا اس کا؟ نہیں ہو رہ گیا، کیونکہ 3 ہی فرض ہیں. اب اس کے اندر سنتیں ہیں کہ جیسے غسل سے پہلے استنجا کرنا، ناپاکی والی جگہ کو پاک کرنا، وضو کر لینا، یہ اس کی سنتیں ہیں، عمومی جو سنتیں ہیں. اس کے علاوہ سنت میں یہ بھی ہے کہ قبلہ رخ ہو کے نہ نہائے، ٹھیک ہے، اور ایسی جگہ نہ نہائے جہاں کسی پر اس کی نظر پڑے، اور اتنا پانی کہ جس پانی سے جسم کی نجاست اور غسل ہو جائے، یہ بھی سنت ہے. اتنا تھوڑا پانی بھی نہ ہو اور اتنا پانی بھی نہ ہو کہ 25 بندوں کے نہانے کا پانی وہ اکیلا استعمال کرے، تو یہ اس کی سنتوں میں شامل ہوگا. پھر اسی طرح خلال کرنا، اس میں بھی یہ شامل ہے کہ اچھی طرح مل کر خلال کرے. اور پھر سب سے جو بڑی بات ہے کہ سنت مبارکہ جو ہے ہمارے پاس، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی کام کو ابتدا سے انتہا تک کرنا، یعنی جتنی اس کی ابتدا بتائی جائے اور جتنی اس کی انتہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم اور اداؤں کے اندر ہے. اس سے زیادہ جائے گا تو وہ دین سے باہر نکل جائے گا، اس سے کم کرے گا تو یہ جہالت ہوگی، ظلمت ہوگی. سمجھ گئے بات؟ اسی طرح قرآن نے ہمیں کہا مثال کے طور پر کہ جب تم سفر کرو یا تم راتوں کو کسی جنگ میں یا غزوہ میں، اس زمانے میں لوگ جاتے تھے، جہاد میں جاتے تھے یا تجارت کے قافلے تھے، تو اس کے بھی اصول قرآن نے بیان کیے. اور اس میں جو نماز کا ایک اصول تھا وہ بدل گیا، نماز کا ایک اصول بالکل بدل گیا. اور سفر میں نماز کا اصول کیا ہے؟ کوئی دوست بیان کرے گا؟ آپ بیان کریں عرفان جی. شاباش. نماز قصر جو ہے یہ اصول بدل گیا کہ اب یہاں نماز جو ہے اگر 4 فرضوں کی ہے تو کتنے فرض رہ گئے؟ 2 رہ گئے. اور 4 فرضوں والی صرف 3 ہماری جو ہیں وہ نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء. باقی نہ فجر پر اس کا اطلاق ہوگا اور نہ مغرب پر اس کا اطلاق ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک اور بھی اصول بدلا سفر میں. اگر یہ روزے دار تھا اور سفر کرنا پڑ گیا، اور سفر بھی اتنا کہ 3 دن یا 3 راتوں کا سفر، یعنی 100 میل کا سفر، کلومیٹر کا سفر، تو یہاں اب یہ کیا کرے گا؟ روزے 2 رکھے گا یا 3 رکھے گا؟ یا روزے کے بعد پھر روزہ رکھے گا؟ کیا کرے گا؟ یہ شاباش، بعد میں روزہ رکھے گا. یعنی روزہ جو ہے سفر میں ترک کر سکتا ہے، معاف نہیں ہوا، بعد میں رکھے گا. یعنی جب بھی رکھ لے، شوال میں، اس کے آگے ذی القعدہ میں، ذی الحج میں، جب بھی موقع زندگی اگلے سال، یعنی روزے آنے سے پہلے اپنے پچھلے روزے مکمل کرے گا. آسانی سہولت کے ساتھ کر لے، پے در پہ بھی رکھ سکتا ہے اور چھوڑ کے بھی رکھ سکتا ہے جو اس نے سفر کے اندر رکھے. اب اسی طرح عورت کو حیض و نفاس کا مسئلہ آیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی آسانی فرما دی؟
کس چیز کی؟ آپ سارے شادی شدہ افراد ہیں، عورت پر جب حیض اور نفاس کا موقع آتا ہے تو کس چیز کی آسانی ہے اس پر؟ شاباش، نماز اس پر ساقط ہو جاتی، نماز اس پر ساقط ہو جاتی۔ اب وہ نماز نہیں پڑھے گی، پھر بعد میں پڑھے گی جب پاک ہو جائے گی؟ نہیں جی نہیں، جو حالت حیض میں نمازیں چلی گئیں ان کی وہ قضا ادا نہیں کرے گی، ان کی قضا ادا نہیں کرے گی، اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ عورت کے لیے کتنی بڑی سہولت ہے، تو اس پر اسی لیے کہا گیا کہ عورت اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے۔ یہ جو عورتیں عید پڑھنے چلی گئیں، عورتیں بلا وجہ باغ کے میں ادھر جا رہی ہوں میں ادھر تو فقہا نے کہا جب اللہ نے اس کو نماز میں اتنی سہولت دی کہ جو حالت حیض و نفاس میں اس پر نمازیں ہیں اللہ نے اس کو ساقط کر دیا، ختم ہی کر دیا، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ تو یہ اس کے لیے قلت عبادت اسی لیے ہے کہ اس کے اوپر جو کثرت محنت اور تربیت کی جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کو پورا کرے۔ سمجھ آ گئی نا؟ شوہر کی خدمت، بچوں کی خدمت، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت، اور اللہ اللہ کرنی ہے، کپڑے دھونے ہیں، کھانا پکانا ہے، جھاڑو دینا، بے شمار اس کے کام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے لیے بے شمار آسانیاں رکھی ہیں۔ لیکن اگر عورت حیض اور نفاس میں روزے آ جائیں تو کیا کرے گی؟ روزہ چھوڑ دے گی اور بعد میں اس کے روزے ختم ہو جائیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ روزے بعد میں رکھے گی۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ کوئی دوست بتائے گا؟ ذرا دماغ پر اور تھوڑی عقل اور سمجھ کے ساتھ اس پر زور دے کے۔ شاباش، یہ زبردست۔ یہ روزے صرف ایک بار پورے سال میں آنے ہیں، جبکہ نماز تو پورا سال چلے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پر ہر سال ہر مہینے کا یہ بوجھ ڈالتا کہ جو 7 دن کی نمازیں یا 8 دن کی نمازیں تھیں یا 5 دن کی 30-40 نمازیں تھیں تو وہ دہراتی رہتی تو یہ اتنی بڑی مشقت تھی کہ وہ شاید اس کو پورا نہ کر سکتی۔ لیکن اب چونکہ روزے ایک سال کے بعد آنے اور 365 دن میں صرف 30 دن کے روزے تھے، ایسے ہی تھا نا؟ اور اس میں کچھ روزے اس کے رہ گئے، 5 رہ گئے، 7 رہ گئے، 10 رہ گئے، یا ہو سکتا ہے کوئی عورت ایسی اس کو 2 بار حیض آ جائے، کوئی ایسی صورت بن جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 30 دن اب باقی، 35 دن باقی ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت نے اس کے روزے مکمل کرنے کی اس کو سہولت عطا فرما دی۔ کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت ہے نا عورت پر، یہ ہم جا کے بتائیں کہ بھائی تجھ پر تو اللہ کا بڑا احسان ہے، مجھ سے زیادہ تو رب تجھ پہ مہربان ہے، میں مرد ہو کے مشقت کر کے اتنی تکلیفیں اٹھا کے مجھے یہ سہولتیں نہیں جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اسی طرح عورت کے اوپر اور بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں نہیں ڈالیں۔ کوئی دوست بتائے گا جو فقہی اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے صرف مرد پر ہیں؟ کوئی دوست بتائے گا؟ ہاں، نماز تو ہو گئی نا، اور زکوٰۃ اس میں روزہ بھی ہو گیا۔ اب یہاں 2-4 چیزیں اور ہیں، یہ جیسے قاری صاحب نے ایک بات کی ہے لیکن وہ پوری طرح شاید وہ سمجھ نہ پائیں ہم، میں سمجھانے کو کہ اس پر نان و نفقہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس پر نان و نفقہ کی کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی نہ اس کے کما کر لانا اس کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ مرد کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے گھر والوں کو کما کر کھلائے گا، وہ اپنے گھر والوں کو کما کر کھلائے گا۔ نان و نفقہ مرد کا ذمہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اور بیوی کا اخراجات کی ذمہ داری اس پر ہوگی۔ عورت کو نہیں یہ کہا جا سکتا سوائے اس بات کے، سوائے اس چیز کے کہ ہاں اگر ایسی کوئی صورتحال ہے اس میں مرد معذور ہے یا کوئی عذر ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو عورت کو اسلام نے کمانے سے بالکل منع نہیں کیا، وہ کما بھی سکتی ہے، وہ رزق اپنا تلاش کر سکتی ہے، دکانداری کر سکتی ہے، تجارت کر سکتی ہے، وہ نوکری کر سکتی، لیکن اس کی جو شرائط ہیں وہ بڑی واضح ہیں کہ چادر اور 4 دیواری، اور اس کے علاوہ اس کی عزت اور عفت اور اس کی تذلیل کہیں نہ ہو، ہراساں نہ ہو، وہ یعنی اس کو کوئی ہراساں نہ کر سکے، ایسے حالات نہ ہوں، تو ان حالات میں وہ کہیں پر بھی اپنی نوکری کر سکتی ہے اور وہ رزق کما سکتی۔ لیکن جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے؟ مرد کی ہے۔ یہ اب فقہ کا اصول ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دیا اور فقہ نے اس کو ہمارے ساتھ جو ہے حکم کے طور پر ہمارے لیے اس کو اصول بنا کے پیش کیا، ہم اس میں کوئی پیش و پس نہیں کر سکتے۔
اب ایک اور بھی اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں پر رکھا عورتوں پر نہیں رکھا، وہ کیا ہے؟ غور کریں اس پر، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ نہیں، یہ تو اور چیز ہے نا، جہاد ان پر فرض نہیں ہے، عورت پر جہاد فرض نہیں ہے، وہ جہاد جو عملی طور پر مرد پر فرض ہے، جیسے عملی جہاد کیا ہے؟ تلوار اور جنگ و جدل، توپیں، ٹینک کی لڑائیاں، یہ عورت پر فرض نہیں ہے، تا وقتے کے اس کی ضرورت نہ پڑ جائے تو عورت کو بھی جہاد کرنے کے لیے شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن فرضیت مردوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں عورتیں بھی جایا کرتی تھیں، لیکن فرضیت کن پر تھی؟ وہ جاتی تھیں صرف پانی پلانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، یا پیچھے جو اسلحہ ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے، لیکن جو لڑنا ہے یا میدان کارزار میں مقابلہ کرنا ہے وہ کس پر فرض ہے؟ وہ مردوں پر فرض ہے۔ ہاں اگر اور مرد مر جائیں خدا نخواستہ، یعنی شہادت ہو جائے یا زخمی ہو جائیں، تو پھر عورت بھی میدان کارزار میں آ کے لڑ سکتی، لیکن فرضیت اولیٰ کن پر ہے؟ وہ مردوں پر ہے۔ پھر سمجھ گئے نا، عورت اس کے بارے میں اس سے باز پرس نہیں ہوگی کہ بھائی تم جا کے نہیں لڑی، کیونکہ اس کی کمزوریاں ہیں، وہ صنف نازک ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جب عزت جان بچانے کی اور اپنے وطن کی حفاظت کی بات آ جائے تو عورت بھی میدان عمل میں اس صورت میں آئے گی جب اس کو ریاست اور شریعت کے سارے اصول ضوابط اس کو پورے کر کے آگے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی چیز ہے جو عورت کے لیے بالکل ذمہ داری نہیں ہے لیکن مرد کے لیے ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی اس کے بارے میں تھوڑی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے۔ قربانی بھی ہے، قربانی کا بھی معاملہ ہے، لیکن قربانی تو اگر صاحب نصاب عورت اور مرد ہے تو دونوں پر ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک چیز اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ والدین کی خدمت کرنا۔ جو والدین کی خدمت ہے وہ آپ کی بیوی پر واجب نہیں ہے، وہ آپ کے والدین ہیں تو آپ ہی کریں گے، یہ اللہ نے یا شریعت نے اس کے اوپر کوئی بھی سختی نہیں اور پابندی نہیں لگائی، کہیں پر بھی اس کا اسلام نے اصول نہیں بیان کیا کہ یہ کرے گی۔ ہاں اب مرد محبت سے پیار سے اس کو اس کی ترغیب دلائے تو وہ کرے، اور دل سے کرے، اپنی ارادے سے کرے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ سختی نہیں ہو سکتی، مار پیٹ نہیں ہو سکتی، اس پر یہ قدغن نہیں ہے۔ تو اسلام نے کہا کہ جس کے والدین ہیں وہ اپنے والدین کی خود خدمت کرے گا، کھانا تک خود پکا کے دے گا، یہ اس کی نہیں ضرورت۔ اور پھر ایک اور بھی ہے جو اگر اس کو ہم آگے سے آگے جائیں کہ عورت کو کھانا پکانا یا یہ چیزیں کرنا یہ بھی شریعت نے واجب نہیں کیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ پکا پکایا کھانا اگر میسر ہو تو مرد کی ذمہ داری ہے وہ تیار کر کے دے۔ عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مرد پر نہیں ہیں، جیسے دودھ پلانا، مرد دودھ نہیں پلا سکتا، اللہ نے یہ صلاحیت عورت کو دی۔ بچہ پیدا نہیں کر سکتا، یہ صلاحیت عورت کو دی۔ تو جب بچہ پیدا کرنا کی صلاحیت عورت کے پاس ہے تو دودھ پلانا بھی عورت پر 2 سال کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ 2 سال کم از کم اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، اور حدیث میں 2.5 سال کا بھی عرصہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے عورت کے لیے کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جس کو اسلام نے عمومی طور پر، ہمارے ہاں تو یہ چیزیں اس طرح سمجھی نہیں جاتی، دیگر معاشروں میں اس کو بڑی اچھی طرح سمجھا گیا، اور اس کو عملی طور پر اس اصول کے اوپر انہوں نے اپنی ریاست یا اپنے معاشرے کو چلایا جو عین اسلامی ہے، کہ عورت کی جب مرد کی شادی ہوگی تو وہ ایک علیحدہ گھر کے اندر رہیں گے، وہ ایک علیحدہ گھر میں رکھے، وہ عورت کے ڈیمانڈ ہے یا نہیں ڈیمانڈ۔ تو دیگر معاشروں میں، اسلامی معاشروں میں عورت اور مرد کا اپنا گھر ہوگا، ہاں مجبوری ہے، والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں یا کچھ اور چیز اس میں ہے، بڑا دسنا دسنا کا پروگرام، تو جتنی دیگر چیزیں ہیں ان میں اسلامی معاشرے میں جو باقی بھی بہت ساری خصوصیت ہیں، تو اسلامی معاشرے کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ عورت الگ سے اپنا گھر شوہر سے طلب کرے تو وہ دینے کا پابند ہے، کہ میں کسی کے ساتھ نہیں رہوں گی، تو یہ اسلام کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے، اسلام اس کی کھلے دل سے اجازت دیتا ہے۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ آرکھ کے عورت فوراً ڈنڈا مارے یا گھر کو وہ توڑ پھوڑ کرے کہ میں نے رہنا ہی نہیں، میں نے جھگڑنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ
اس صورتحال میں عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے، بلکہ شوہر کی تابع داری ہے، اتنی تابع داری کہ ہم اپنے مرشد مربی سے ہزارہا مرتبہ یہ حدیث سن چکے کہ عورت اگر مرد کا زخم یا پیپ بھی چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح والدین ہونے کی بھی ذمہ داری یہ کہ جب آج وہ والدین کے ساتھ نہیں رہے گی تو کل اس کے بچے بھی اس کے ساتھ پھر رہنا پسند نہیں کریں گے، تو اگر وہ اتنی طاقت رکھتی ہے یا اتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے تو پھر اس کی ابھی سے تیاری کر لے کہ میں بھی نہیں رہتی تو کل میرے بچے بھی الگ رہیں گے، تو پھر ذہنی تربیت یہ ہو کہ وہ اس تکلیف کو آئندہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہو۔ اسی طرح بے شمار اور چیزیں ہیں، تو جو اصل مقصد تھا وہ تھوڑا بھی پیچھے رہ گیا کہ ہمیں ہر عمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور سیرت مبارکہ اور حضور کی جو تعلیمات مبارکہ صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات اور تابعین، تبع تابعین تک براہ راست پہنچتی رہیں، ان کے بغیر ہم کسی بھی منزل پر ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ جو نیا راستہ اختیار کرے گا وہ کروڑ فیصد گمراہی اور تباہی کا ہے۔ جیسے آج کل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ کدھر آیا، یہ تو ہے ہی نہیں تھا، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسلام کو ٹنڈ منڈ کرنا یا اسلام کو خراب کرنا، یہ اس سازش کے اندر کفر پوری محنت کر رہا ہے، پوری محنت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے سر سے ٹوپی اتار دو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کپڑے جو اسلامی ہیں یہ اتار کے دوسرے پہن لو، پھر کھانا پینا ہے تو کیا مسئلہ ہے، کھڑے ہو کے کھا لو، کھڑے ہو کے پی لو، کھڑے ہو کے ننگے نہاؤ اور جناب پوری دنیا گھومو، کیا مسئلہ ہے، تم اچھے مسلمان بنو، تم کسی کو تکلیف نہ دو، تم کسی کو یہ باتیں کر کے وہ اسلام کی شکل کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو میرا مومن امتی میری سنت کو، ایک سنت کو جو مردہ ہونے جا رہی ہو اس کو زندہ کرے گا، قیامت کے دن اس کی شفاعت مجھ محمد پر واجب ہوگی، ایک سنت پر۔ ایک صحابی تھے تو ان کی طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اس طرح رہا کرتے تھے، سارے بٹن کھول کے۔ ان پر کسی نے اعتراض کیا کہ آپ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو یہ ادا کیسی ہے؟ پر میں نے پوری زندگی میں اللہ کے نبی کو ایک بار دیکھا۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں ایک بار بھی رسول پاک کو دیکھا، وہ کیا ہوگا؟ صحابی ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ صحابی ہوگا۔ عرض کی میں نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور اس حالت میں تھے کہ آپ کا گریبان مبارک کھلا تھا، تو میں نے اسی ادا کو اپنایا۔ تو صحابہ کرام نے اس کے بوسے لیے، اس کی تعریف کی کہ ہمیں اس سے پہلے اس کا پتہ ہی نہیں تھا، تو آپ نے تو ہمیں ایک سنت سے حضور کے قریب کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے ایک بڑا اعلیٰ خوبصورت لباس سلا ہوا آیا، بڑا قیمتی، تو جب پہنا تو اس کے جو بازو تھے، اس کے جو کف تھے وہ ہاتھوں سے آگے تھے، تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یعنی اپنے بیٹے کو کہا کہ چھری لاؤ، تو فرمایا اے امیر المومنین، اے ابو جان، آپ کو چھری کی کیوں ضرورت ہے؟ وہ فرمایا چھری سے میں اس لباس کو کاٹ کر، اس کے کفوں کو کاٹ کر اپنے یہاں گھٹنوں تک کر لوں گا، یہاں گٹوں تک کر لوں گا، اور میں اس کو ہاتھ کی کلائیوں کے برابر کروں گا۔ تو فرمایا اس سے تو خراب ہو جائے گا۔ فرمایا خراب ہونا یا اچھا لگنا یہ بعد کی بات ہے، میں اپنے نبی پاک کی سنت کو زندہ کروں گا۔ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک مرتبہ اسی طرح کپڑا آیا، تو اس زمانے میں چونکہ کینچی ہر جگہ دستیاب نہیں تھی کہ ہر گھر میں جیسے آج ہوتی ہے، اس زمانے میں جو بھی چیز کاٹنے کے لیے مل جاتی تھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو فرمایا میرے پاس اب چھری ہے، تو اس زمانے میں حضور نے بھی اس کو چھری سے کاٹ، اور میرے پاس تو اب کینچی ہے لیکن میں کینچی کی بجائے اس کو چھری سے کاٹ کر حضور کی سنت کو زندہ کروں گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو انشاءاللہ العزیز ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اداؤں کو ہر جگہ یاد رکھیں، اور قرآن اور سنت کا جو تعلق ہے اس کی مضبوطی کو سمجھیں اور اس کو اپنی ذات پر لاگو کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اب انشاءاللہ ہم مقصود الدنیا والآخرہ پہ آتے ہیں۔ اس میں جو چھوٹا سا درس ہے وہ چونکہ ہم اجتماع پہ سارے دوست جا رہے ہیں، کہیں الحمدللہ، الحمدللہ، اور کہیں انشاءاللہ۔
تو اس میں جو مرشد مربی نے مقصود الدنیا والآخرہ میں سفر کے آداب بیان کیے وہ بڑے مختصر ہیں، بڑے لمبے چوڑے نہیں ہیں، لیکن ان کا احاطہ کر کے اگر ہم بات کو سمجھیں تو یہ کافی چیزیں وسیع ہیں، لیکن انشاءاللہ مختصر وقت میں اس کو ختم کریں گے کیونکہ اس کے بعد پھر گفتگو کا دیگر مسائل ہیں، سلسلہ ہوگا۔ سفر میں سب سے پہلے دوران نماز کے اوقات اور نماز ادا کرنے کا ضرور خیال رکھیں۔ جب سفر کا آغاز کریں تو اس سے پہلے یہ دیکھ لیں، اور اس کے اندر جو مسائل ہم پہلے بھی بیان کرتے ہیں کہ ٹرین کے اندر ہرگز نماز نہ پڑھیں، ٹرین کے اندر ہرگز نماز نہ پڑھیں، اور اسی طرح اسٹیشن پر جب گاڑی کھڑی ہو اور اس کا پتہ نہ ہو کہ کتنی دیر کھڑی رہے گی تو وہاں بھی آپ اس کی احتیاط کریں۔ یہ اس صورت میں ہے جب سواری ہمارے اختیار میں ہو، سواری ہمارے اختیار میں، اگر اختیار میں نہیں ہے تو آپ اپنی نماز کو موقوف کر کے منزل پر جا کے پڑھیں۔ ہاں ابھی گاڑی نہیں آئی، ٹائم ہے تو پڑھ لیں۔ کسی ایسے اسٹیشن پر کھڑی ہوگی جہاں آدھا گھنٹہ 25 منٹ ہمیں پتہ ہے یقینی ہے، تو وہاں قصر صرف آپ فرض پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ فرض پڑھیں گے۔ واجب جو ہے، جیسے واجب نماز کون سی ہے؟ 3 وتر ہیں۔ کون سے ہیں؟ مغرب کے ہیں تو بیان کریں نا، عشاء کے 3 وتر ہیں۔ تو ہم جب سفر مکمل کر کے کسی منزل پر پہنچ جائیں گے تو وہ 3 وتر ہم ان کی قضا پڑھ سکتے ہیں، ان میں ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ بات سمجھ لیں، اس میں کوئی کسر نہیں ہے، چونکہ 3 کے عدد میں کسر ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتی تو مغرب کی 3 رکعتوں میں کسر ضرور ہوتی، تو جب فرضوں میں کسر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے واجب میں بھی کسر نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ اصول یاد رکھیے گا۔ اسی طرح فجر میں بھی کوئی کسر نہیں، فجر کی 2 آپ نے اگر سنتوں کا وقت ہے تو پڑھ لیں، سفر میں نہیں تو 2 فرض پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرا ہے کہ سفر تنہا نہ کریں۔ اب یہ بڑی بات ہے، سفر تنہا نہ کریں، اگر ممکن ہو تو ایک ہم سفر ساتھ لے لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ یہاں تو حضرت صاحب نے اس کو بہت شارٹ لکھا چونکہ ضرورت اس کی یہ سمجھانے والے پر منحصر ہے، کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یعنی اپنے صحابہ اکرام کو حدیث ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تنہا سفر کرنے میں کتنے مصائب اور شیطانی حملے ہیں تو تم کبھی بھی زندگی میں تنہا سفر نہ کرو۔ تنہا سفر سے منع کیا گیا۔ اچھا، اب یہ تنہا سفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات ہمیں تنہا بھی نکلنا پڑتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ہم کسی رشتہ دار کو نہیں لے جا سکتے، دوستوں کو، تو اس کا مطلب ہے قافلے میں سفر کریں۔ جب ہم بس میں بیٹھ جاتے ہیں تو بس بھی کیا ہے؟ قافلہ ہے۔ بس بھی کیا ہے؟ اس میں اب ہم فیصل موور میں بیٹھ کے، ڈیوو میں بیٹھ کے، ہم کسی بھی گاڑی میں بیٹھ کے، تو وہ کیا ہوگی؟ اب قافلے میں آگے اس کی برکت ہے کیونکہ لوگ ہیں، ہمارا دائیں بائیں کو خیال رکھے گا، کوئی اس میں ہو سکتا ہے کچھ برے لوگ ہوں لیکن ہر بندہ برا تو نہیں ہے، اچھے بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اکیلا سفر نہ کیا جائے۔ ہاں ایک طویل سفر ہے تو اس میں بھی آپ کسی کو ساتھ لے لیں، چونکہ اب طویل سفر ہے، لمبا سفر ہے، تو آپ کا ایک دوسرے کا ساتھ ہونا خیر اور فضل کا سبب ہوگا۔ تو یہ جو قافلے الحمدللہ مرشد کے صدقے نکلیں گے تو اس میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تو ہم قافلے کی صورت میں نکل رہے ہیں، کچھ لاہور کے دوست ہوں گے، کچھ ایچا وطنی کے ہوں گے، کچھ ساہی وال کے ہوں گے، کچھ پڑا کے ہوں گے، کوئی آگے چنوں کدھر کے، تو 2 سے قافلہ، یعنی پورے پنجاب سے الحمدللہ قافلہ بنتے بنتے جب سندھ میں داخل ہوتا ہے تو آپ ہر سال دیکھیں کتنی اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اس پورے قافلے پر ہوتی ہیں۔ کوئی آپ کو کھلا رہا ہے، کوئی پلا رہا ہے، کوئی خدمت کر رہا ہے، کوئی آپ کے سونے کے لیے تکیہ دے رہا ہے، کوئی آپ کے پیر دبا رہا ہے، کوئی آپ کو اپنا بستر دے رہا ہے۔ یہ برکتیں اور رحمتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ حالانکہ تھکن تو سب پر یکساں ہے، لیکن خدمت اور محبت کا جو جذبہ فقراء میں ہوتا ہے تو اس پر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبیوں کی دعاؤں میں بہترین دعائیں کیا تھیں، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں تجھے کہاں ڈھونڈوں، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، رب نے فرمایا میرے فقیر بندوں میں مجھے تلاش کرو، جو اللہ کے لیے سفر کرتے ہیں، اللہ کے لیے کھاتے ہیں، اللہ کے لیے پیتے ہیں،
اللہ کے لیے بولتے ہیں، تو کتنا اعلیٰ سفر ہے کہ جس میں ہم فقراء کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر سفر کے دوران، اچھا اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ عورت کو ہمیشہ محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ حج اور عمرہ کے لیے ضروری ہے، یہ ہر جگہ ہی حضور کا حکم ہے کہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ عموماً عورتیں لمبے لمبے سفر پہ کہ میں اجتماع پہ جا رہی ہوں تو محرم کے بغیر نہ جائے، ورنہ اس کا اجتماع قبول نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی ایسا شرعی عذر مسئلہ ہے، پریشانی ہے، پھر اب اس کا بیٹا، اس کا بھائی، یا ایسی کچھ خواتین جو اس دنیاوی سفر میں، یعنی حج و عمرہ کی بات نہیں کر رہا، اس کی معاونت کر سکتی ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ فتویٰ لے کے سفر کا اختیار کر سکتے ہیں۔ سفر کے دوران دوسرے ساتھیوں یا ہم سفر ہیں ان کا خیال رکھنا، یہ مرشد مربی نے اس کو واضح طور پر فرمایا۔ سفر کا مقصد حاصل کرنے کے بعد بلا وجہ سفر میں نہ رہیں، یعنی ایسے ہی بیکار سفر میں ادھر جا رہا ہوں، آج میں ادھر جا رہا ہوں، آج میں ادھر جا رہا ہوں، تو بلا وجہ سفر کرنا بھی حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ السفر من قطعۃ العذاب، سفر عذابوں کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور فرمایا جلد از جلد گھروں کو واپس لوٹیں۔ اگر کسی کے گھر جا رہے ہیں تو رات کو نہ جائیں، اس کو تکلیف ہوگی، اور اگر کوئی جاننے والا ہے تو جانے میں مذائقہ نہیں ہے۔ اگر جسے محبت ہے، الفت ہے، پتہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو مسکرا کر۔ چند آدمی سفر کر رہے ہوں تو امیر مقرر کرنا چاہیے، امیر کو مقرر کر لینا چاہیے، یعنی ایک سفر میں امیر ضرور ہو۔ بغیر امیر کے سفر کرنا ہلاکت لکھا گیا ہے۔ جو سفر میں امیر کے تابع نہیں ہے تو وہ ضرور نقصان اٹھائے گا۔ کیا کرے گا؟ ضرور نقصان اٹھائے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم ایک سفر میں تھے تو اسلامک سینٹر میں پڑھتے تھے، تو ہم نے ایک دوست کو امیر مقرر کیا جو ہم سے سینئر تھے۔ تو جب راستے میں تھوڑا سفر گزرا تو بات چیت شروع ہوئی، چونکہ پہلی دفعہ ان سے سفر تھا، تو انہوں نے عاجز کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہا کہ عمر میں بڑا میں ہوں، لیکن امارت کے لیے میں آپ کو اہل سمجھتا ہوں، اور میرا حکم ہے کہ آپ ہمارے امیر ہیں۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جو مسائل آپ کو حضرت صاحب نے سکھائے ہیں، میں آپ سے زیادہ، یعنی پڑھنے لکھنے کے باوجود ان مسائل کو میں نہیں جانتا۔ اور اس کی برکت کی وجہ کیا تھی؟ اس نے حقیقت بھی تھی کہ ہم نے سائیں جی کے ساتھ اور فقراء کے ساتھ بے شمار سفر کیے تھے۔ انہوں نے مجھ سے عرض کی کہ اب آپ ہمارے امیر ہوں گے، تو وہ پھر سارے رستے میں مطلب اس ذمہ داری کو ہم نے نبھایا، اور پورا خیال رکھ کے ہم ان کو مطلب منزل تک سارے دوست پہنچے، اور اللہ نے بڑی خیر و عافیت فرمائی۔ اور سب سے آپ نے دیکھا ہوگا فقراء جب سفر کرتے ہیں تو دعا کے بغیر سفر نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ دعا کے ساتھ سفر کرنے میں کتنی برکتیں ہیں۔ ابھی ہم گئے تھے چشتیاں تو دیکھا کہ دعا کی برکت سے ہماری راستے میں کہیں گاڑی پنچر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب بنائے کہ چند لمحوں میں ہی اللہ پاک نے اس کے سارے انتظامات بھی فرما دیے۔ حالانکہ جمعہ کا دن تھا اور پریشانی یہ تھی، گاڑی میں دونوں ٹائر پنچر تھے، اور کسی ایسی جگہ پہ بھی گاڑی خراب ہو سکتی تھی جہاں قریب کوئی جگہ ہی نہ ہوتی، تو اللہ نے چند لمحوں میں وہ سبب بنائے، اور ہم پروگرام جو ہے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے پورے وقت پر پہنچ گئے، کوئی اللہ نے اس میں مشکل نہیں پیدا فرمائی۔ تو یہ دعا کی برکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعا کی برکت ہے۔ اسی طرح دوران سفر خیال رکھا جائے کہ بلا وجہ دوستوں کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہ پیدا کیا جائے، یار ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا، جو کھانے کو مل گیا، جو پینے کو مل گیا، جو چیز میسر ہے، اور جہاں انتظامات جس چیز کے ہیں اسی انتظامات پر اکتفا کرنا۔ چونکہ تربیت ہے تو کہ میں تو گھر میں جناب بڑا وہ سرہانہ لے کے سوتا ہوں، یا سرہانہ چھوٹا ہے، میں تو جناب رضائی لیتا ہوں، یا تو چادر مل رہی ہے، یا یہاں تو جناب وہ کھانے کے اوپر اس طرح کا مسئلہ ہے تو مجھے تو اس طرح کا کھانا چاہیے تھا۔ سفر میں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو خاموشی اختیار کرے، اس کا متبادل خود ڈھونڈے، پریشانی نہ ہو، تاکہ دوستوں میں کسی قسم کی الجھن پیدا نہ ہو۔ اسی طرح ایک سفر میں بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دوست ایسے ہیں جو عین وقت پر قافلے کا حصہ بنتے ہیں، پہلے سے ان کے انتظامات نہیں ہوتے، تو پھر کسی دوست کے ساتھ ان کو حصہ دار بننا پڑتا ہے یا بنانا پڑتا ہے، تو وہ اس پر بھی رضامند نہیں ہوتے۔ اب میں چونکہ اکیلا، ہر بندے کی اکیلے
سیٹ ہے تو میری بھی اکیلے ہو، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو ہر دوست اس کا خیال رکھے کہ قافلہ یا سفر آغاز ہو تو اس کا پہلے سے قافلے کے لیے یا امیر کے لیے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ دوست ہمارے قافلے کا حصہ بنے گا۔ اچانک چلیں کوئی بندہ دوست شامل بھی ہو گیا، منع تو نہیں ہے، اللہ کا راستہ ہے، فضل ہے، تو پھر جو مشکل رستے میں تکلیف آئے اس کو برداشت کرے، اس پر اب یہ نہ کہے کہ فلاں اس طرح ہے اور فلاں اس طرح ہے، بلکہ اب اس میں تاخیر سے آیا ہے تو یہی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو فقراء کے قافلے میں شامل کر لیا، ورنہ آنے کو تو ہر بندہ آ سکتا ہے۔ اور جو یہ دوست کہتے ہیں کہ ہمیں راستہ نہیں پتہ، سب سے بڑی جہالت یہ ہے، سب سے بڑی جہالت یہ ہے۔ جو قافلے میں ہوتا ہے انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، کبھی بھی اس کو مسئلہ نہیں ہوتا، اور جو اکیلا ہوتا ہے وہ بڑے مسائل میں ہوتا ہے۔ جو بات کو نہیں مانتا تو وہ خیر کے رستے پر نہیں ہے، اس نے پہلی بات کی نفی کر دی کہ تربیت نہیں، میں اپنی مرضی کروں گا۔ تو جب پہلے ہی اپنی مرضی اس نے شروع کر دی تو نہ خاک سیکھا اور نہ خاک آگے وہ علم لے کے آئے گا، نہ فیض ملے گا اور نہ فیض حاصل ہو سکے گا۔ فیض کا فقط ایک طریقہ ہے کہ فقراء کے ساتھ چلے، خواہ تربیت میں خرابی آئے تو پریشانی آئے، بات سمجھ میں نہ آئے، تو انشاءاللہ کچھ سفر ایسے گزریں گے کہ طبیعت درست ہونی شروع ہو جائے گی، مسائل ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے، دل میں جو قدغن ہے وہ نکل جائے گی، جو ایک دوسرے کے لیے بغض ہے، جو ایک دوسرے کے لیے دل میں شکوے شکایتیں، وہ سفر کرنے کی برکت سے دور ہوں گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے۔ اور اگر اکیلے اکیلے گئے تو پھر ہلاکت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا اکیلا سفر کرنے والا ہلاکت میں ہے۔ تو ہلاکت سے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مارا جائے گا، بلکہ مطلب یہ ایمان سے جائے گا، جان سے جائے تو شہید ہے، اور اگر ایمان سے گیا تو پھر تو عین جہالت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سفر میں کٹھے رہنے کی، امیر کے تابع رہنے کی، اور مرشد مربی کے جو در پر ہم یہ سفر کرنے جا رہے ہیں، یہ تبلیغی سفر میں ہم نکلتے ہیں، اصل میں تو سب سے بڑا تبلیغی سفر ہی مرشد کا در ہے، سب سے بڑا تبلیغی سفر مرشد کا در ہے۔ اس سے بڑھ کے اور تبلیغ کیا ہوگی کہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں اور ہم بہت سارے لوگوں کو اپنے مرشد کا تعارف پیش کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور کسی کو کچھ بھی نہ کہیں، صرف فقراء کا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا دیکھ کے لوگوں میں الحمدللہ بڑی بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم خاص فرمائے اور اللہ آسانی فرمائے، کھانے میں پینے میں، راستے میں، سونے میں، جاگنے میں بے شمار دقتیں آتی ہیں، ان دقتوں کو اللہ ہمیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم آج کی جو نشست ہے اپنی رحمت سے مقبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سوال ہے وہ فرما سکتے ہیں۔